بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میرے بھائی اور دوستوں، جو ہم میں سے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت و برکاتہ العالیہ، جس کا 18 نومبر کو ہم میں سے جو نہیں رہے، یعنی 18 نومبر کو جو اس کا انتقال ہو گیا اور ہم ایک عظیم ہستی سے محروم رہ گئے، اس ہستی کے کچھ لمحات اور وہ وقت جو سورج طلوع ہونے سے، یعنی اس دن سورج طلوع ہو گیا تھا لیکن اس دنیا میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، جو میں آج اس کے یاد میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گا جو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی صبح کے ٹائم راونڈ مرکز میں، جب عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سے نہیں رہے، تو عوام کا کیا منظر عام ہوتا ہے اس پر۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگ اس ویڈیو کو مخاطب ہو کر دیکھ لیجئے کہ ابھی بھی ہمارے عوام کے اندر وہی علماء کی محبت، بزرگوں کی محبت موجود ہے، لیکن اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ محنت ہم سے نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا آپ لوگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال جو ہوا تھا، اس دن اس دنیا سے فانی ہو گئے تھے، تو لوگوں کا کیا معاجرہ تھا، آپ لوگ ذرا خود مخاطب ہو کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ میں ویڈیو چلاؤں گا، ذرا دیکھ لیجئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت بہت ہے، ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ آج صبح صادق کا طلوع حاجی صاحب کی وفات کے ساتھ ہوا۔ اطمینان رکھیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ سب دعا پڑھ لیں، سب دعا پڑھ لیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ آواز سے رونا نہ ہو، آواز سے رونا نہ ہو۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اور اس سانحے پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کو سامنے رکھیں تو یہ جو ہے مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ حاجی صاحب نے جو راستہ ہمیں دکھایا، جو محنت دی، اور جس محنت کے لیے حاجی صاحب نے سب کچھ قربان کیا، اللہ ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محنت کے لیے ہمیں سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع صبر سے کام لیں، نماز پڑھے اور دعاؤں میں لگے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور اس محنت کو جو حاجی صاحب کی آخری باتیں تھیں کہ یہ محنت ہم اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر رہے ہیں، سارے انسانوں پر شفقت یہ ہمارے دل میں ہو، اور ساری انسانیت ہمارے سامنے ہو کہ کیسے یہ انسانیت اللہ کی چاہت پر آ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ ہر ایک کا یہ فکر بنا دے۔ تو سارے ساتھی نماز، اعمال اور دعا میں لگے۔ پھر دعا عرض کر دیتا ہوں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اور اطمینان رکھیں، جی ہاں، اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے، اللہ کی قضا سے ہوا ہے۔ ہم ان کے فراق پر غمگین ہیں، لیکن اے اللہ تیری تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتے وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ۔ بس میرے بھائی اور دوستو، یہ ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہمارے عوام کے اندر ابھی بھی علماء کی محبت موجود ہے، لیکن ہمیں اس کو جاگنا ضروری ہے۔ پلیز
میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، ان علماء کی قدر کیا کرو۔ قسم خدا کی جب یہ علماء دنیا میں نہیں رہیں گے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس علماء کی قدر ہم نے کیوں نہیں کی۔ ہم تو ہر جگہ علماء کو آگے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اور موقع آ جاتا ہے تو ہم علماء کے پیچھے بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہوتی ہے، ہمیں دل دکھانے والی بات ہوتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے علماء کے پیچھے بولتے ہیں۔ وہی علماء جو ہمیں کل غسل کرائیں گے، وہی علماء جو ہمارے ملک کی حفاظت چاہتے ہیں۔ کوئی عالم دین مدرسے میں یہ نہیں سکھاتا کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر لیں۔ تو جتنے بھی بزرگان حضرات ہیں، میری چھوٹی سی اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ علماء کی قدر کیا کر لیں۔ علماء کی اگر زندگی